بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرشد کامل نے فرمایا کہ اس طرح وظائف لے کر چل رہے ہیں، تو کوئی کسی نے کچھ کہا یا اس نے کوئی بات کان میں ڈال دی، اس کی وجہ سے چھوڑ دی، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بارے میں تو ایک بہت اچھا واقعہ ہمارے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ، وہ واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں، آپ کے پوری اس سوال کا جواب ہو جائے گا، بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ 2 مرید ان کے آتے تھے، ان کا میں نام نہیں لے رہا اس لیے کہ وہ پھر ہائی لائٹ ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ چلہ کریں، تو والد گرامی نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کا چلہ کرنا ہے جو 3 سال کا ہے۔ اب آپ سوچیں گے 3 سال ایک جگہ بیٹھ کر، ایسا نہیں ہے، ان کا آپ اپنے گھر میں کر سکتے، لیکن ایک خاص تعداد ہے اور خاص ٹائم ہے، خاص مصلی ہے، جگہ بھی متعین ہے، ٹائم بھی، اور جو مصلی جس پہ پڑھنا ہے وہ بھی۔ بھائی اس تعداد میں اس وقت آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی، قل هو اللہ احد، شروع کر دیا، پڑھتے رہے، بڑی استقامت کے ساتھ ساری چیزیں چھوڑ دی، یعنی اس ٹائم پہ کچھ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کاروبار چھوڑ کے بیٹھ گئے، کاروبار کر رہے ہیں، سب چل رہا ہے، زندگی کے جو معاملات ہیں، لیکن اس ٹائم پہ کہیں نہیں جانا ہے۔ تو انہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ 2 شخص، یہ بالکل سچا واقعہ انہوں نے کیا، 2 سال کامیابی سے گزر گئے، اب تیسرا سال شروع ہوا، شیطان آ گیا۔ شیطان تو جب ہی آتا ہے جب آدمی کہیں پہنچ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سے ٹانگ کھینچ، جی ایسا، اور آپ جانتے ہیں کہ اوپر جانا تو مشکل ہے، نیچے آنا بہت آسان۔ ایسے ویسے بھی آپ دیکھ لیں نا، آپ سینے پہ چڑھے، ایک سیڑھی، دوسری، تیسری، چوتھی، تب جا کے اوپر پہنچے، اور اوپر سے کسی نے دھکا دے دیا تو 1 سیکنڈ میں نہیں چلی، ضرورت نہیں 1 منٹ لگتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جس طرح کے عامل بیٹھے ہوتے ہیں آج کل کے، ایک مل گئے ان کو، جمعیہ کہاں جا رہے ہو؟ درگاہ شریف جا رہے ہیں، وہاں پر حضرت صاحب ہیں، وہاں میں چلہ کرا رہے ہیں، کتنی جاؤں گے؟ ارے یہ تو انہوں نے تمہیں تو مشین میں ڈال دیا، تب چھوڑو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں ایک جگہ ہو، مصلی ہو، وقت ہو، یہ کیا سب لگا، یہ سب بیکار ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، بس پورے دن میں 1 تسبیح تم استغفار کی پڑھو، بس پورے دن میں، بس یہ سب چھوڑو۔ اچھا، چھڑوانے کا مقصد کیا تھا کہ جو آدمی پڑھتا ہے نا، اس کے اندر روحانیت ہوتی ہے، تو نہ پڑھنے والے پر اس کا رعب ہوتا ہے۔ تو جب یہ جاتے تھے ادھر تو اس پہ رعب ہوتا تھا، وہ تو کورا تھا بالکل، نہ اس نے کوئی چلہ کیا، نہ کوئی، ویسے عامل بن کے بیٹھ گئے کتابیں پڑھ کے۔ اس نے سوچا کہ پہلے ان کی یہ چیز ختم کرو کہ جس سے یہ میرے اوپر حاوی ہو رہا ہے۔ اب وہ شیطان آ گیا، ان کے دل میں آ گیا کہ ہاں واقعی ہم تو یہ غلط کر رہے ہیں، ہم اتنا پڑھنا ہی کر رہے، بس انہوں نے چھوڑ دیا۔ 2 سال مسلسل پڑھنے کے بعد آپ یہ دیکھیں شیطان کہاں سے نیچے گراتا ہے۔ تیسرا سال ہوتا کامیاب ہو جاتے، اور نہ جانے کتنے فیض و برکات ملتے، اور مل چکے تھے۔ اب کیا ہوا، سب سے پہلے تو اس نے یہاں سے روکا کہ درگاہ شریف آئیں گے تو ظاہر ہے حاضری کی اہمیت ہے نا، اس لیے تو مرشد کی بارگاہ میں حاضری کی اہمیت ہے کہ جب انسان آتا ہے تو ساری شیطانی حرکتیں، شیطانی خیالات، شیطانی چیزیں سب خود بخود ختم ہو جاتی۔ اب جب یہاں آنا رکا اور وہاں جانا شروع ہوا، تو سب سے پہلے تو اس نے یہ چھوڑایا جو وظیفہ چل رہا تھا، چلہ 3 سال کا، تو 2 سال ہو گئے تھے، وہ سورہ اخلاص وغیرہ سب چھوڑ، جب وہ چھوڑ دی نیچے آ گئے بالکل۔ 1 تسبیح استغفار کی پڑھ لی، نمازیں پڑھنی، آخر میں نمازیں بھی چھوٹ گئی ہوں گی، ظاہر جب یہ چیز ہو گئی۔ اب کیا ہوا، ان کے پاس یہ تھا کہ وہ چینج اسموکر تھے، جو بھی جاتا تھا مرید وہ 1 سگریٹ کا پیکٹ لے کے جاتا، جس طرح کے آدمی ہیں ہر کے اوپر میں اسی طرح جو بدنام کرتے ہیں بزرگان دین کو، اولیاء کاملین۔ بہرحال والد صاحب نے ہمارے اندازہ کر لیا، اپنی روحانیت سے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ گئے، انہیں چھوڑ دیا۔ بھائی ہم نے اتنے افسوس ان کو ہوا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد۔ اب ایک شادی میں والد گرامی کے ایک مرید تھے، ان کو ملے وہی دونوں افراد جنہوں نے 2 سال چلہ کر کے چھوڑ دیا تھا، جو مکمل نہ کیا تھا نا، نامکمل رہ گیا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی تم مان رہے ہو درگاہ شریف؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمیں تو ایک بہت اچھے پیر صاحب مل گئے، حضرت صاحب نے تو ہمیں تھکا دیا تھا کہ یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، فجر کے بعد ظہر کے اثر، اس طرح پھر سورہ اخلاص اتنی تعداد، ہم تو تھک جاتے تھے، انگلیاں تھک جاتی پڑھتے پڑھتے۔ اب تو ایک پیر صاحب مل گیا، انہوں نے تو سب چھوڑا دیا، وہ کہتے بس سارا دن میں 1 تسبیح استغفار پڑھ لو بس۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، اور انہوں نے کہا دیکھو چھڑانا تو شیطان کا کام، اصل تو اس کا کمال تھا جس نے بڑھوا دیا۔ کیا بات، کیا کتنی اچھی بات کی، تو تم جو کہہ رہے ہو نا وہ سب چھڑا دیا، تو یہ تو شیطان کا کام ہے۔ جی،
तो ये तो शैतान है जिसने छुड़ा दिया। असल तो उनका कमाल था जिन्होंने 2 साल तक तुमसे ये पढ़वा दिया। बिल्कुल। अब आंखें खुली करे ये तो हमने क्या किया। लेकिन वही बात है कि फिर नदामत, शर्मिंदगी, फिर सोचा अब जाएंगे, ये होगा वो होगा वो, न खुदाई मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। फिर वहाँ भी जाना छोड़ दिया। अब ऐसे इसी में वो फिर पता नहीं क्या हुआ। अब तो जाहिर है अब अरसा गुजर के अब तो इंतकाल भी हो चुका होगा। तो ये होता है कि इस तरह अगर मुर्शिद कामिल जो है राय सलूक तय करने वाले को रास्ता दिखा रहा है और वो किसी मंजिल पे पहुंच रहा है, तो शैतान ऐसे मौके पे आके रोकता है। तो पीर मुर्शिद की तरफ से ख्यालात पैदा करता है कि ये तुम्हें थका रहे हैं, ये कर रहा हूँ कर, दूसरे हाजिरी से रोकता है। और जब ये चीज़ें छूट गई तो मामूलात खुद ब खुद छूट जाती। और जब मामूलात छूट गए तो जितने वो दर्जे तय किए थे वो सब 1 मिनट में नीचे, तब ख़त्म। इसलिए रूहानियत में इस्तिकामत ज़रूरी है। और पीर मुर्शिद की बारगाह में हाज़िरी ज़रूरी है, उनकी निगाह करम ज़रूरी, तब आदमी किसी मकाम पर पहुँचता है। सही।